بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر جب خلافت پر مطمئن ہوئے تو کچھ یہودی اپنے کچھ سوالات لے کر ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے کچھ سوالات ہیں آپ سے، اگر آپ سوالات کے جواب دیں تو ہم دین اسلام کی حقانیت کا اعتراف کریں گے اور پیغمبر آخر الزمان کا ہم کلمہ پڑھ لیں گے اور دین اسلام کو قبول کر لیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ اپنے سوالات پیش کرو۔ انہوں نے کہا ہمارے چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ ہمیں آپ یہ بتائیں کہ آسمانوں کا قفل اور تالا کیا ہے۔ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ ان تالوں کی چابی کیا ہے، اس قفل کی کنجی کیا ہے۔ تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے صاحب قبر کو لے کے سیر کرتی رہی اور چلتی رہی۔ اگلا ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے جس نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا، اپنی قوم کو انذار کیا تھا، اور وہ جنات میں سے بھی نہیں ہے اور انسانوں میں سے بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے سوالات ہیں، آپ ان سوالات کے جواب دیں۔ تو حضرت عمر نے سر نیچے کر لیا اور کہنے لگے کہ انسان کے لیے عیب نہیں ہے، عمر کے لیے عیب نہیں ہے کہ اگر کسی چیز کو نہیں جانتا تو اعتراف کر لے کہ میں نہیں جانتا، اور اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے کہ جس کو نہیں جانتا اس کے بارے میں جاننے والے سے سوال کر لے۔ یہودی کہنے لگے کہ اپنی جگہ سے اٹھے اور کہنے لگے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیغمبر خدا نہیں ہیں، اور دین اسلام یہ دین برحق نہیں ہے، یہ باطل دین ہے۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقام سے اٹھے اور اس دروازے پر تشریف لائے جو دروازہ اللہ نے کائنات میں رکھا ہی اس لیے ہے کہ ساری کائنات کی مشکلات وہاں سے حل ہوں۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دروازے پر تشریف لائے اور دق الباب کی، اور آقا امیر المومنین علیہ السلام جب تشریف لائے تو یہ جملہ کہا، یا ابو الحسن، اسلام کی نصرت اور مدد کو پہنچیے۔ حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمان کیا ہوا؟ جناب سلمان نے وہ سارا جریان، سارا ماجرا مولا امیر علیہ السلام کے سامنے بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشمی عبا امیر المومنین علیہ السلام نے وہ کاندھوں پہ ڈالی اور امیر المومنین علیہ السلام مسجد میں جلدی جلدی تشریف لے آئے۔ آقا امیر المومنین علیہ السلام نے اس یہودی کی روح کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم اب اپنے سوالات جو ہے وہ بیان کرو۔ میں وہ ہوں کہ جسے رسول اللہ نے 1000 باب علم کا تعلیم فرمایا تھا، اور میں نے ایک ایک باب سے ہزار باب علم کا نکالا۔ یہودیوں نے سوال شروع کیا۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ایک ایک سوال کرتے جاؤ، میں ایک ایک سوال کا جواب دیتا جاتا ہوں۔ یہودیوں نے سوال کیا کہ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ آسمانوں کا قفل کیا ہے، آسمانوں کا تالا کیا ہے؟ آقا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمانوں کا قفل اور تالا وہ شرک ہے۔ اس لیے کہ جب انسان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور جو بندہ مشرک ہو جاتا ہے، اس کے جو اعمال ہیں وہ آسمانوں تک نہیں پہنچتے، اس لیے کہ شرک وہ آسمانوں کا تالا ہے جو کسی عمل کو آگے جانے ہی نہیں دیتا۔ پھر پوچھا کہ وہ ان تالوں کی چابی کیا ہے، آسمانوں کی چابی کیا ہے؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کی گواہی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی۔ یہ شہادتین، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ آسمانوں کی چابی ہے اور ان تالوں کی چابی۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ ہمیں وہ بتائیں کہ وہ کون سی قبر ہے
جو اپنے صاحب قبر کو، اپنے اس مدفون کو لیے ہوئے وہ چلتی رہی دنیا میں اور سیر کرتی رہی۔ آقا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ قبر وہ ماہی یونس ہے، وہ مچھلی ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے شکم میں نگل لیا تھا، اور ایک مدت تک وہ ساتوں سمندروں کی تہوں میں وہ چلتی رہی تھی۔ اس کے بعد یہودیوں نے عرض کی کہ ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں، اس شے کے بارے میں، اس ہستی کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون تھا جس نے اپنی قوم کو انذار کیا، اپنی قوم کو ڈرایا تھا، حالانکہ وہ جنات میں سے بھی نہیں ہے اور انسانوں میں سے بھی نہیں ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چیونٹی تھی کہ جس نے حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کے جب لشکر کو دیکھا تھا تو اس چیونٹی نے باقی چیونٹیوں سے کہا تھا کہ چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ اور پھر آخر میں سوال کیا کہ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں کہ جو اس زمین پر چلی لیکن وہ کسی رحم سے پیدا نہیں ہوئیں، وہ کسی شکم مادر سے باہر نہیں آئیں، وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا وہ 5 چیزیں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کی ناقہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو دمبا آیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا جو اژدہا بن گیا تھا، اور جس اژدہا نے فرعون کے جادوگروں کے ان سانپوں کو نگل لیا تھا۔ فرمایا یہ وہ 5 اشیاء ہیں جو شکم مادر سے باہر دنیا میں نہیں آئی۔ جب آقا امیر المومنین کے جوابات انہوں نے سن لیے اور وہ مطمئن ہو گئے تو آقا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا یہودیو، اب یہ بتاؤ کہ جو کچھ میں نے تمہارے سوالات کے جواب دیے ہیں، کیا یہ سارے جوابات تمہاری مذہبی کتاب تورات میں موجود نہیں ہیں؟ ان یہودیوں نے جواب دیا کہ یا علی، آپ نے جو جوابات دیے ان میں سے نہ ایک حرف کم ہے نہ ایک حرف زیادہ ہے، اور یہ وہ جوابات ہیں جو تورات میں موجود ہیں، اور آپ ہماری کتاب کے ہم سے بھی زیادہ عالم ہیں۔ اور پھر کہنے لگے کہ یا ابا الحسن، ہمیں اب یہودی کہہ کے نہ پکاریں، اس لیے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور دین اسلام دین برحق ہے۔ اور مولا امیر المومنین علیہ السلام نے پھر ان کو کلمہ پڑھایا، انہوں نے اقرار شہادتین کیا، اور امیر المومنین حلال مشکلات کے صدقے میں انہیں سوالات کے جواب بھی مل گئے اور ان کی علمی تشفی بھی ہو گئی۔ اسلام کا بول بالا ہوا، سرکار دو عالم کی صداقت اور حقانیت کا کلمہ مولا امیر المومنین نے یہودیوں سے پڑھوا لیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔